I ended up in the army actually because of 9/11. I was a sophomore. میں 9/11 کی وجہ سے آرمی میں شامل ہوا۔ واقعے کے دن میں کالج کے دوسرے سال میں تھا اور میرے خاندان نے آزادی کے بعد اس ملک کے قیام سے لے کر اب تک ہر جنگ لڑی ہے۔ میرے دادا نے 1941 میں پرل ہاربر کے بعد نیوی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ 9/11 ہماری نسل کا پرل ہاربر تھا۔ اس سال کے اوائل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت آئندہ 14 ماہ میں امریکی افواج بتدریج افغانستان سے واپس لوٹ سکیں گی۔ امریکی اور دوسرے غیر ملکی فوجیوں کی بڑی تعداد پہلے ہی اپنے ملکوں کو واپس لوٹ چکی ہے۔ افغانستان میں خدمات سر انجام دینے والے بیشتر امریکی فوجیوں کے لیے یہ ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا، اور میٹ زیلر کے لیے بھی۔ I got diagnosed with post-traumatic stress disorder. مجھے جنگ سے واپسی پر شدید صدمے کے بعد ہونے والے ذہنی دباؤ کا مرض تشخیص ہوا، اور اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو میں ایک بھی ایسے فرد کو نہیں جانتا جس نے افغانستان میں خدمات انجام دی اور اسے PTSD نہ ہوا ہو۔ افغانستان میں میٹ افغان پولیس فورس کی سر-نو تشکیل اور ٹریننگ کے انچارج تھے، مگر خطرہ بھی تھا۔ ایک روز جب اچانک ان پر حملہ ہوا تو ایک افغان شہری نے سامنے آ کر نہ صرف ان کی جان بچائی بلکہ 2 طالبان حملہ آوروں کو بھی مار دیا، اور یوں ان کی جینس شنواری کے ساتھ دوستی کا آغاز ہوا، جو بعد میں ان کے مترجم بن گئے۔ اس حادثے کے بعد طالبان جینس کے دشمن ہو گئے۔ میٹ نے جینس کی پریشانی پر ان کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ جب میٹ زیلر کو افغانستان میں ان کی مدت پوری ہونے کے بعد 2009 میں امریکہ واپس بلا لیا گیا تو انہیں لگا کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ پیچھے رہ گیا ہے، اور پھر ایک دن جینس کا فون آیا کہ طالبان نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے اور امریکی بیس بند ہو رہا ہے۔ میٹ نے کئی سال تک دعا کی اور بالآخر امریکی حکومت کا ساتھ دینے والوں کے لیے SIV یعنی خصوصی نقل مکانی کے ویزا پروگرام کے تحت جینس اور ان کے خاندان کو امریکہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہیں گلے لگانا اور یہ جاننا کہ وہ محفوظ تھے کتنا تسکین دینے والا احساس تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری یونٹ کا آخری ممبر آخرکار گھر آ گیا ہے اور میں اپنے وعدے کا پاس رکھ سکا۔ میں یہاں محفوظ ہوں اور میرے گھر والے محفوظ ہیں، لیکن مجھے دوسرے ترجمانوں کی فکر ہے۔ اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جنہوں نے امریکی افواج کا ساتھ دیا، انہیں بھی محفوظ دیکھنے کا جذبہ ان دونوں کو امریکی کانگریس کے ایوانوں تک لے گیا۔ ابھی بھی ہمارے بہت سے دوست افغانستان میں انتظار کر رہے ہیں۔ جینس کی امریکہ میں نئی زندگی کے لیے میٹ نے فنڈ ریزنگ کے ذریعے $35,000 اکٹھے کیے تھے، لیکن جینس کو دوسروں کی فکر تھی، اور یوں ان کے امریکہ پہنچنے کے تیسرے ہی دن ان $35,000 سے No One Left Behind کا آغاز ہوا۔ اب تک اس کے تحت 35,000 افغان اور عراقی مترجم امریکہ منتقل ہو پائے ہیں۔ وہ کئی سالوں سے تقریباً 3 سال 5 سال سے اپنے ویزے کے منتظر ہیں۔ وہاں سے بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میٹ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے منصوبے پر فکر مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال اپنے بہت سے افغان حلیفوں کو یہاں پہنچنے میں ہر ممکن مدد دینے کی کوشش میں گزارے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں قتل و غارت گری ہوگی۔ دوسروں کو بچانے کا یہ جذبہ خود میٹ کے لیے بھی فائدہ مند رہا۔ No One Left Behind کے ساتھ میرا کام اور اپنے مترجم جینس کی امریکی شہریت حاصل کرنے میں مدد کرنا، اس نے مجھے جنگ کے بعد ہونے والے ذہنی دباؤ میں شفا پانے میں بھی مدد دی۔ No One Left Behind کی ذمہ داری اب جینس اور میٹ نے نئی قیادت کو سونپ دی ہے۔ میٹ اب کورونا کی عالمی وبا کے دوران ہسپتالوں کے لیے کم قیمت وینٹیلیٹرز بنا رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔